خاندان زہرا پر بلند ترین صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھے بر ابتدائی کلام آغاز کلام اس ذات حقیقی کی تعریف و تنزیہ سے ہے کہ جو تمام تعریف کا حقدار ہے، وہ پروردگار کہ جو کل کائنات کا رازق ہے، وہ معبود جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ خدا کہ جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے اتنی الفت کرتا ہے کہ وہ یوں اس طرح سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کس طرح سے تمہیں اپنی طرف راغب کرتا ہوں تو اپنے آخری حبیب محمد مصطفیٰ کا آئینہ سامنے رکھو. وہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں، میں کتنی الوہیت پر ہوں، تو علی مرتضیٰ کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ عصمت و پاک دامنی مجھے کتنی پسند ہے تو فاطمہ کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ صلح و آشتی مجھے کتنی پسند ہے تو حسن مجتبیٰ کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کیسے شجاع و بہادر کو پسند کرتا ہوں تو حسین کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے کیسا سجدہ پسند ہے تو سید الساجدین کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ علم دین مجھے کتنا محبوب ہے، علم دین سے مجھے کتنی الفت ہے تو باقر کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیسی صداقت مجھے پسند ہے تو جعفر صادق کا آئینہ سامنے رکھو. اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو
کہ حلم و بردباری کو میں کتنا عزیز رکھتا ہوں، تو موسیٰ کاظم کا آئینہ سامنے رکھو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں کتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں، تو رضا کا آئینہ سامنے رکھو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تقویٰ مجھے کتنا پسند ہے، تو محمد تقی کا آئینہ سامنے رکھو۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نقویت میرے اندر کتنی موجود ہے، تو علی النقی کا آئینہ سامنے رکھو۔ اور اے میرے بندوں، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا لشکر کتنا طویل ہے، کہ جو روز اول سے حالت رکوع میں تھے وہ آج بھی حالت رکوع میں ہیں، قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے۔ میں فرشتوں کی بات کر رہی ہوں۔ پروردگار عالم نے فرشتوں کی خلقت کیوں کی؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور ایسے فرشتے کہ جو روز اول سے رکوع میں تھے وہ آج بھی رکوع میں ہیں، جو فرشتے سجود میں تھے وہ آج بھی سجود میں ہیں، قیامت تک سجود میں رہیں گے۔ اگر ایسا لشکر دیکھنا چاہتے ہو تو عسکری کا آئینہ سامنے رکھو۔ اور اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مرکب نہیں ہوں، میں مجسم نہیں ہوں، میں کسی سے مل کر نہیں بنا، میں لوگوں کو نظر نہیں آتا، میں دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی پورے کائنات کا خالق میں ہوں، پورے کائنات کا رازق میں ہوں، پورے کائنات کا مالک میں ہوں، اگر میں باغ دور چھوڑ دوں تو کائنات کا نظام بکھر جائے، اگر میں کائنات کے نظام کو تبدیل کر دوں تو اتھل پتھل مچ جائے، اگر میں جو رسی میں نے مہار جو سنبھالے رکھی ہے اگر اسے چھوڑ دوں تو پوری دنیا بکھر جائے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے وقت کے امام کا آئینہ سامنے رکھو، جو پوری کائنات کو نظر نہیں آتا پھر بھی پوری کائنات کا ہادی و رہبر ہے۔ ایک بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گی، صلوات کو ہمیشہ مکمل پڑھیں۔ صلوات ادھوری ہے جب تک ہم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ نہ کہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ جو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ہے یعنی ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم صلوات پڑھیں تو آخر میں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ضرور بولیں۔ بارے دیگر صلوات وہ پروردگار جو اتنا محبوب ہے، جو اتنا علو ہے، جو اتنا اعلیٰ ہے، وہ اپنی نورانی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں میرا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، وہ پرہیزگاری کو اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سورہ توبہ کہ جس کے بارے میں ماشاءاللہ سبھی آشنا ہیں، صاحبان فہم کا مجمع ہے، صاحبان عقل کا مجمع ہے، قرآن مجید کا مطالعہ ہر کوئی کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور ماشاءاللہ اکثریت علم میں، عمل میں، عمر میں، تجربے میں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں یہ اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ان چھوٹی بچیوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ابھی قرآن شروع کرنے جا رہی ہیں یا قرآن کو شروع کر چکی ہیں، ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید میں فقط سورہ توبہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم نہیں شروع کرتے بلکہ اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ کیوں پڑھ کے شروع کرتے ہیں؟ 114 سورے ہیں اور سب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، لیکن سورہ توبہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں نہیں ہوا؟ اعوذ باللہ من غضب الجبار سے کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ اس سورے میں پروردگار عالم مشرکین پر اور کافرین پر عذاب کا ذکر کر رہا ہے۔ الحمدللہ سبھی بافہم ہیں، بس یہ اپنی چھوٹی بہنوں کو بتا رہی ہوں کہ اس سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوا ہے، اعوذ باللہ من غضب الجبار سے ہوا ہے۔ درس دینے کی اور
درس حاصل کرنے کی سب سے بہترین جگہ ہے فرش گاہ، سب سے بہترین جگہ ہے یہ فرش مجلس۔ لہٰذا یہ بتانا ضروری ہے کہ سورہ توبہ کا آغاز اعوذ باللہ من غضب الجبار سے اس لیے ہوا کیونکہ اس سورے میں پروردگار عالم مشرکوں پر اور کافروں پر عذاب سے ڈرا رہا ہے، مشرکوں کو اور کافروں کو۔ اس سورے کی آیت نمبر 119 میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، تقوی الہی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترمہ، توجہ کی طالب ہو، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی الہی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن ان دونوں سے پہلے پروردگار اس آیت میں مخاطب کسے کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا۔ پروردگار اس آیت میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے، مومن افراد کو مخاطب کر رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ صاحبان ایمان کون ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا سب سے پہلے۔ اس کے بعد پرہیزگاری اور سچوں کی منزل آتی ہے کہ مومن کون ہے، کیا واقعی ہم مومن ہیں، کیا ہم صاحبان ایمان ہیں؟ تو دیکھیے عزیزان محترمہ، ایمان کے 3 مجموعے ہوتے ہیں، ایمان کا 3 درجہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا درجہ دل میں یقین ہونا، دوسرا درجہ زبان سے اقرار کرنا، اور تیسرا درجہ، آخری درجہ، اعضاء و جوارح یعنی پارٹس آف باڈی سے عمل کر کے دکھانا، پریکٹیکل ہو کر دکھانا۔ پہلا درجہ دل میں یقین، دوسرا زبان سے اظہار، اور تیسرا اعضاء و جوارح سے عمل، پریکٹیکلی دکھانا۔ اب ایمان میں سب سے پہلی منزل کیا آتی ہے؟ خدا کی وحدانیت پر یقین، کہ ہر انسان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے پروردگار کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہیں؟ کیا ہم زبان سے تو اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، کیا ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ واقعی پروردگار ایک ہے؟ کیا واقعی پروردگار ایک ہے؟ اس کا ہمارے دل میں یقین ہے؟ کیونکہ جب تک دل میں یقین نہیں ہوگا ایمان مستحکم نہیں ہوگا، ایمان کا مجموعہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے کہ جو اللہ نے اپنے ہادی و رہنما و رہبر کو بھیجا ہے، ہمیں اس پر بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ہم صلوات پڑھے پر محمد والا، کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی یقین ہے، ہم نے زبان سے بھی اقرار کر دیا، اور اللہ نے جو ہمارے لیے ہادی و رہنما بھیجے ہیں کیا ہم ان پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ بے شک ہم عاشق علی ہیں، ہم محب علی ہیں، ہم ان پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر، نبیوں پر، رسول پر، اماموں پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ دل میں صرف رکھنے سے نہیں ظاہر ہوگا، اس میں ہمیں ایمان کا دوسرا درجہ بھی دکھانا ہوگا، یعنی زبان سے اظہار کر کے دکھانا ہوگا کہ ہاں واقعی ہم محب علی ہیں۔ اور زبان سے اظہار کیسے کریں گے؟ زبان سے اظہار یوں کریں گے کہ جب مجلس میں آئیں، جب ایک ذاکر فضائل علی پڑھ رہا ہو تو علی علیہ السلام کے ماننے والے کا چہرہ گلاب کے جیسا کھل اٹھے، گلاب کے جیسا کھل اٹھے، اس کے چہرے پر، اس کے لبوں پر تبسم ہو، اور جب نام علی آئے تو علی کا عاشق علی کے عشق میں اس طرح سے نعرے بلند کرے کہ وہ نعرہ فرشتوں تک جائے اور فرشتے سوال کر اٹھے کہ یہ کس کا نعرہ ہے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ فرش پر کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ہم علی کی محبت کا اظہار کریں۔ ایک صلوات پڑھیں علی علی، نعرے حیدری، یا
کہ جہاں نام علی بلند ہوا زبان سے دل سے نعرہ علی بلند ہونے لگا۔ عزیزان محترمہ، زبان سے بھی ہم نے اظہار کر دیا اپنے مومن ہونے کا، اور دل میں بھی یقین ہے ہمارے مومن ہونے کا، کہ صرف کلمہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ میں بعض کھل کر نہیں بیان کروں گی، بعض لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے، بعض ایسے مسلمان کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مکمل کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہمارا کلمہ مکمل کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ آخر میں آ کر ہم یہ بتا ہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بغیر فاصلہ کوئی جانشین ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے، بغیر فاصلہ۔ تفصیلی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحبان فہم کا مجمع ہے، بس اشارہ ہی کافی ہے کہ بغیر فاصلہ، درمیان میں کوئی نہیں آیا، درمیان میں کوئی نہیں آیا۔ رسول خدا نے اپنے بعد اگر کسی کو جانشین بنایا تو وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ علی بن ابی طالب ہے کہ جسے رسول خدا نے اپنے بعد جانشین بنایا۔ مگر کچھ ایسے مسلمان کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، اپنے کانوں سے سنا۔ توجہ چاہتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو رسول خدا گئے اور جا کر کان میں دھیرے سے کہتے ہیں کہ اے چچا، موت کی منزل بہت سخت ہوتی ہے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ وہ مسلمان کہہ رہے ہیں جو کان کے بڑے ماشاءاللہ تیز ہیں، حالانکہ رسول خدا نے جا کر کان میں کہا تھا، اور اتنی دور سے انہوں نے کان میں کیا کہا رسول خدا نے وہ سن لیا، کہ رسول خدا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، جناب ابو طالب سے، کہ جنہوں نے دین کی بنیاد ڈالی، جو علی کے باپ ہے، جنہوں نے علی کو، مولا کائنات کو جنہوں نے پیدا کیا، ان سے جا کر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ چچا جان، موت کی منزل بہت سخت ہوتی ہے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ میں ایسے مسلمانوں کے لیے کہنا چاہوں گی کہ کتنا تیز ہے ماشاءاللہ ان کا کان، کہ جو کان میں کہا رسول خدا نے وہ تو بڑی دور سے سن لیا، اور کتنی کمزور ہے ان کی آنکھیں کہ جو غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں اونٹوں کے کجاؤں کے منبر پر خود کو سب سے بلند کر کے اور خود سے علی کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے جب یہ کہا کہ من کنتو مولا ہو وہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، یہ نہ دیکھ سکے، ایک صلوات پڑھے گا۔ اتنی کمزور ہیں ان مسلمانوں کی آنکھیں، کان کے اتنے تیز کہ جو دور سے کہا، جو کان میں کہا وہ سن لیا، اور آنکھوں کے اتنے کمزور کہ جو 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا وہ نہ دیکھ سکے۔ تو شاعر نے بھی اسی مناسبت سے کیا خوب لبوں کو جنبش دی کہ ہیں جمع حاجی غدیر خم میں تنہائی نہیں، ہیں جمع حاجی غدیر خم میں تنہائی نہیں، بن گئے مولا علی کس نے خبر پائی نہیں، اور دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہے ہیں مصطفیٰ، پھر نہ یہ کہنا مجھے صورت نظر آئی نہیں۔ اس صلوات پڑھے گا۔ عزیزان محترمہ، ہمیں ایمان کے تینوں درجے پر فائز ہونا ہے، تینوں مجموعے پر عمل کرنا ہے، کہ ہمارے دل میں تو یقین ہے ہی حب علی کا، زبان سے بھی اظہار کرتے ہیں، اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ کیونکہ جب ہم دنیا میں بھی کسی سے دل لگاتے ہیں، سادہ سی مثال ہے کہ جب کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، جب ہم کسی سے دل لگاتے ہیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں اور اس کی ناپسند کو اپنے ناپسند بنا لیں۔ نارمل سی بات ہے، ہر انسان یہی کرتا ہے۔
تو ہم نے جس سے دل لگایا ہے، ہم نے جس سے دل لگایا ہے، جس سے دل لگی کی ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا، خدا کا بھیجا ہوا ہادی ہے۔ وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ایسا ہادی ہے کہ جو اگر حالت نماز میں کھڑا ہو جائے اور رکوع میں زکوٰۃ عطا کر دے تو آیہ ولایت نازل ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہادی ہے کہ حالت نماز میں تیر نکال لی جائے اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ وہ ایسا ہادی ہے کہ اگر کسی سائل کو دروازے پر آنے والے کی سوال کو پورا کر دے تو قرآن میں سورہ دہر اتر جائے۔ وہ ایسا ہادی ہے کہ اگر چادر کے نیچے آ جائے تو قرآن میں آیہ تطہیر نازل ہو جائے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عاشق بننا ہے، اس طرح سے محبت کرنی ہے کہ جیسے سلمان و ابوذر نے کی۔ ہمیں ایسی محبت کی مثال قائم کرنی ہے جیسے میثم تمار نے کی۔ ہمیں ایسی عشق کی مثال قائم کرنی ہے جیسے کربلا کے میدان میں حر ریاحی نے کی، حبیب ابن مظاہر نے، عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی فاطمہ زہرا کے کنیزوں۔ آج ہم اس فرش عزا پر اس مظلوم کا بیسواں کرنے آئے ہیں کہ کربلا میں جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، اس غریب کا بیسواں کرنے آئے ہیں کہ جس کا بابا کائنات کا امیر، جس کا بابا ساقط یہ کوثر تھا مگر اسے پیاسا ذبح۔ دستور دنیا ہے کہ ایک جانور کو بھی اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو اسے پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، مگر ہائے میرے حسین، ہائے میرا مولا، ہائے میرا غریب مولا، کہ جس کی ماں جنت کی شہزادی ہے، کہ جس کا بابا ساقی کوثر ہے، کہ جس کا نانا شافعِ محشر ہے، اسے کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ہاں احباب، اس طرح سے روئیے گا کہ رونے کا حق ادا ہو جائے، اس طرح سے بلند روئیے گا کہ گریہ کا حق ادا ہو جائے، اس طرح سے آنسو بہائیے گا کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کی میت پہ روتی ہے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کہیں مصائب ہوتا ہے اور مصائب کو سنتے ہی اگر دور سے بھی کسی نے سن لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو آ گیا اور اس وقت اس کے لب سے جو دعا نکلتی ہے نا، شہزادی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اس دعا کو باب عصمت میں پروردگار سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہوں، پروردگارا میرے حسین کے رونے والے کی دعا کو قبول کر دے، تجھے میرے حسین کی غربت کا واسطہ۔ اجرکم من اللہ، وہ حسین کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 70 قدم کی دوری سے زینب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ارے ہمارے یہاں اگر ہمارے بھائی کو ایک چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جاتی ہے نا، بہن کا دل مچل جاتا ہے۔ میں پروردگار سے دعا کرتی، پروردگارا ہر بہن کے بھائی کو اس کا محافظ بننے کے لیے سلامت رکھنا۔ ہائے کربلا، کیسی کربلا جہاں ماؤں کی گودی اجڑ گئی۔ میں خدا سے
حسین نے آگ لگا دی گئی ہے نا، ایک مرتبہ بیویاں مضطرب ہونے لگی، بیویاں بے چین ہونے لگی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے۔ عجب نہیں علی کی بیٹی زینب نے کہا ہو اے ظالمو، تم نے ہمارے والی و وارث کو تو ختم کر دیا، اب خیمے میں ایسا کیا رہ گیا جو تم لوٹنے آئے ہو؟ ارے قیام حسینی میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، وہ بچہ جو ابھی فقط ماں کے دودھ پر تھا، وہ بچہ کہ جس کی کوئی قطع ہی نہیں ہو سکتی، وہ بچہ جو کوئی کلام بھی نہیں کرتا تھا، ارے اس بچے کو حرملا کے تیروں سے تم نے شہید کر ڈالا۔ اجرکم من اللہ۔ تاریخ کا جملہ ہے، راوی کہتا ہے خدا کی قسم میں نے زینب کو لاش حسین پر ایسا گریا کرتے ہوئے دیکھا، ایسے بہن کرتے ہوئے دیکھے جو میں قیامت تک فراموش نہیں کر سکتا۔ مصائب کو کبھی سن کے نہیں روتے، مصائب کو تصور کر کے روتے ہیں۔ ذرا تصور کریے گا، زینب جو 18 بھائیوں کی بہن ہے، جب کے بعد شہادت حسین لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہوگا، اس زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ارباب اعظم، زینب نے خود کو بھائی کے لاشے پہ گرایا، حسین کے لاش پہ گر کے بہن کرنے لگی، یا محمد اے میرے نانا، اے میرے نانا، آپ پر تو فرشتے درود و سلام بھیجا کرتے تھے، مگر اے نانا میرے بھیا حسین کی لاش کربلا کی جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑی ہے۔ اے نانا، آپ کے دروازے پر جبرائیل بغیر سلام کے نہیں آتا تھا، مگر اے نانا آج میرے بھائی کو شمر ملعون نے گردن کے پشت کے بل ذبح کر ڈالا۔ دیکھو من اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ میرے مولا حسین کے جسم پر ایسے گھوڑے دوڑائے گئے، ایسے گھوڑے دوڑائے گئے کہ میرے مولا کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ اجرکم من اللہ، میرے مولا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور 57 برس کا بوڑھا مولا حسین کہ جس کے جسم پر جب گھوڑے دوڑائے گئے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں زہرا کا لال، زہرا فریاد کرنے لگی اے میرے حسین، میری آغوش میں آ جا، میں نے تجھے چکیا خریز کر پالا ہے۔ دیکھو من اللہ، جب سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرتے چلے ہیں نا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے بھتیجا، اے میرے سجاد، تم نے حسین کے لاشے کو کس طرح سے تم نے حسین کے لاشے کو کس طرح سے دفن کیا؟ سجاد کہتے پوتی اماں، میں نے ایک چٹائی میں بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ سید سجاد کہتے ہیں میں نے چٹائی میں بابا کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور جب قبر میں اتارنے چلا کوئی نہیں تھا جو قبر میں نیچے ہاتھ لگاتا، جب اوپر نظر پڑی ایسا کوئی نہیں تھا جو لاش کو اتارنے کے لیے سہارا بنتا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا 2 ہاتھ نمودار ہے، زینب کہتی ہے کیا وہ میرے نانا کے ہاتھ تھے؟ کہا نہیں۔ کیا وہ میرے بابا کے ہاتھ تھے؟ کہا نہیں۔
اپنے سینے پر سراغ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ